الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أحده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. سورہ اس ہدایہ کے اندر رسول اسلام کی جانب سے جو یہ آیت نازل ہوئی اور جس کا مصداق جو ہے تمام علماء کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا. ایک فرمایا کہ انسان نفس مطمئنہ کی طرف جائے اور خطاب بھی نفس مطمئنہ کو کیا گیا. نفس کی تین قسمیں ہیں. ایک نفس جسے کہا گیا نفس لوامہ اور ایک نفس ہے جسے نفس امارہ کہا گیا ہے اور ایک نفس ہے جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے. جب انسان کمال کی طرف جاتا ہے تو انسان نفس مطمئنہ کا سفر کرتا ہے. حقیقت یہ کہ یہ جو مہینہ جس مہینے میں آج ہم داخل ہوئے اور پہلی شب ہے اور چاند جو آج نظر آیا ہے مغموم نظر آیا ہے اور گویا پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے یہ تمہاری ہدایت کا مہینہ. یہ مہینہ جو ابھی تمہاری جس صفحے ماتم میں آئے ہو یہ تمہاری نجات کا مہینہ ہے. یہ مہینہ معرفت محمد و آل محمد کا مہینہ ہے. یہ خدا کی رضا تلاش کرنے کا مہینہ ہے. یہ اس اللہ کی رضا اور صبح تک پہنچنے کا ایک بہترین مہینہ ہے. اگر تمہارے اندر جہالت ہے تو صفحہ عزائے امام حسین علیہ السلام پہ چلا جائے تو بامعرفت ہو کے اٹھے گا. یہ تمہاری معرفت کا مہینہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس عزا پہ آنے کے لیے انسان کو ذہنی جس طرح رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے 3 مہینے یعنی 2 مہینے پہلے تیسرا مہینہ جو ہے نا رمضان کا داخل ہوتا ہے 2 مہینے پہلے ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے. فرمایا رجب کے بھی 1 مہینے کے روزے رکھو اور فرمایا شعبان کے بھی مہینے کے روزے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ استقبال ماہ سیام ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے جس طرح رمضان کا ہم استقبال کرتے ہیں فرماتے ہیں ماہ محرم کا استقبال اس طرح کیا کرو. کیسے استقبال کیا کرو کہ اس طرح استقبال کیا کرو کہ جیسے پتہ چلے کہ تمہارا کچھ گم گیا ہے تمہارا کچھ کھو گیا ہے. اپنی آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کرو کہ ان آنکھوں کے ذریعے حیا پیدا ہو اور اس حیا کو جا کے مجلس حسین پر لے کے جاؤ اور بتائیں کہ مولا عہد کریں کہ مولا میں نے اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر لی ہے. میں وعدہ کرتا ہوں عزائے حسینی پر بیٹھ کے کہ آنکھیں جب تک میں اس سے دیکھوں گا یہ حیا ہمیشہ سلامت رہے گی. یہ حیا پیدا کرنے کا مہینہ ہے. فرمایا اپنے قلوب کو پاکیزہ کرو تاکہ اس قلب کے اندر تیرے حسین کا غم بیٹھ سکے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم روتے ہیں مگر رونے نہیں ہوتا. رونے کی کوشش کرتے ہیں رو نہیں پاتے. مولا فرمایا کہ تمہارے اندر کثافت قلبی پیدا ہو چکی ہے. فرمایا کہ تم خدا کے ذکر سے اپنے آپ کو مزین کرو
تمہارے قلوب کے اندر نرمی پیدا ہو۔ کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے قلوب کے اندر اللہ کے ذکر سے اتنا مزین کر دو کہ تمہارا قلب جو ہے حسین کے ذکر میں اتنا اطمینان پیدا کر لے کہ جب وہ نام لے تو تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ نام حسین کے اندر اتنا تاثیر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قرآن مجید میں کیا کہا؟ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اس کے قلب کے اوپر۔ یہ ساری کہانی قلب کی ہے، اور حسین یہیں آتے ہیں، اس قلب کے اوپر بیٹھتے ہیں، یہاں حکمرانی کرتے ہیں۔ جن قلوب کے اوپر حسین علیہ السلام کی حکومت ہوتی ہے تو وہ ہر کام حسین کی مرضی سے کرتے ہیں، کیونکہ اب 6 فٹ کی سلطنت تو اس کی ہے، لیکن اس 6 فٹ کی سلطنت کے اوپر خود حاکم نہیں بنا، حسین علیہ السلام کو حاکم بنایا اسے۔ یہ محرم اس دن کا مہینہ ہے کہ اپنے قلب کے اندر، اپنے 6 فٹ کی سلطنت کے اندر جو اللہ نے مکمل مجھے دی ہے، اس 6 فٹ کی سلطنت کے اوپر حسین کی حکومت جاری کرنے کا نام یہ محرم ہے، یہ کربلا ہے۔ کیوں کہا کہ متصل ہو جاؤ کربلا کے ساتھ؟ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان رو نہیں پاتا، اس کی ایک وجہ بیان کی قرآن نے۔ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اس کے قلب پہ، اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، فرمایا امام مولا فرماتے ہیں کہ وہ قلب کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے، پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ ایک حالت یہاں تک آ جاتی ہے کہ آپ اس سے نصیحت کرتے ہیں، نصیحت نہیں ہوتی۔ پھر قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جب نصیحت کرنا چھوڑ دے، دل کا نصیحت قبول کرنا چھوڑ دے تو فرمایا اب اس کے قلب پہ مہر لگ جایا کرتی ہے۔ اب سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب تم سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی گی۔ اور میں مزے کی بات بتاؤں، ایسے لوگ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ بڑے خوب جملہ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں ہلاکت ہے اس نمازی کے لیے اگر اس نماز کی حفاظت نماز سے جہنم میں لے جائے گی۔ کوئی نماز سے جہنم میں، جس نماز کو پڑھتا ہے بامعرفت ہو کے نہیں پڑھتا، خدا کے لیے نہیں پڑھتا، اپنے نمود و نمائش کے لیے پڑھتا ہے، ریا کے لیے پڑھتا ہے، تو فرمایا ریا کی نماز اسے، کیونکہ خدا کے لیے پڑھتا نہیں ہے، تو روز قیامت جب قیامت برپا کی جائے گی تو اس وقت سوال کیا جائے گا، تو سوال میں یہ جملہ کہا جائے گا کہ تم نے نماز کس کے لیے پڑھی تھی، کس کے لیے پڑھی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے فلاں کے لیے پڑھی تھی، اس کے، تو فرمایا جس کے لیے نماز پڑھی تھی جزا بھی سے طلب کرو، جزا بھی اس سے طلب کرو جس کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن ایک اور سوال کیا جائے گا جو میرے اور آپ کے لیے بہت ہی فکر مندی کی علامت ہے۔ اس میں ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ روز قیامت خدا کی ذات پوچھے گی ہم سے، تو مجھ پر ایمان لایا تھا، تو مجھ پر کیوں ایمان لایا؟ یہ سوال ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، روز قیامت یہ سوال پروردگار پوچھے گا، تو مجھ پر ایمان لایا تو کیوں ایمان لایا؟ تو اس میں اکثریت ہوگی پروردگار اس لیے لایا کہ میرے ماں باپ شیعہ تھے اس لیے میں بھی شیعہ ہو گیا، اس لیے پر ایمان لے آیا، کیونکہ میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ غم حسین میں آیا کرتے تھے، میں بھی آ گیا، تو میں نے جو ہے کہا کہ یہی صحیح ہوگا، کیونکہ میرے ماں باپ کر رہے ہیں تو میرے ماں باپ کو دیکھ کے میں نے بھی جو ہے نا مکتب تشریع اختیار کر لیا، اور میں اس لیے شیعہ ہوں، اس لیے با ایمان ہوں۔ تو خدا کی ذات عدل کی کرسی پر بیٹھے ہیں، ایک تشبیہ ہے، یہ حقیقت نہیں، عدل پر بیٹھا ہے خدا کی ذات، عدالت کرنے والا۔ اس دن خدا کی ذات سوال کرے گی، اگر تو نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کے تو نے مکتب تشیع میں داخل ہوا تھا، ایمان لایا تھا، تو پھر یہ جو کافر بیٹھے ہیں یہ بھی تو یہی کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہیں، کیسے چھوڑ دیں آباء و اجداد کے دین کو؟ تو پھر اگر میں تمہیں اس بنا پر بخش دوں تو پھر یہ بھی بخشے جائے گا، جو بھی اپنے آباء و اجداد کو دیکھے اپنے دین، ان کا دین، جیسے آپ تو نے اسلام دیکھ کے دیکھا تیرے ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان ہو گیا، ان کے ماں باپ کافر تھے، کافر ہو گئے، تو لہذا دونوں کا ریزن دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، اگر میں تمہیں بخشتا ہوں تو پھر یہ بھی بخشے جائیں گے۔
خدا کے ساتھ سوال کرے گی، اس بنا پر میں تجھے نہیں بخشوں گی۔ پھر خدا کے ساتھ کہے گی تو نے عذر و بصیرت خود سے کیوں نہیں تلاش کیا مجھے؟ آپ کو پتہ ہے نا جو ہے اصول دین میں جو ہے وہ تقلید حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتے، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 جو اصول دین بیان کیے جاتے ہیں، ان 5 میں تقلید نہیں ہو سکتی۔ عزم و بصیرت خود سے تحقیق کرنا آپ پر واجب ہے، اس خدا کی معرفت حاصل کریں، اس خدا کو پہچانیں وہ کس شان کا پروردگار ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان کے درجات ہیں، جناب سلیمان جو ہے وہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو اس ایمان کی آنکھ سے پرکھ لیا تھا، اور جس کے بارے میں جب مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا جاتا تھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو مولا فرماتے تھے کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں دیکھ نہ لوں، اور پھر فرمایا کہ یہیں پر رک جاؤ، کہیں شرک نہ کرنا۔ اس خدا کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اس خدا کو دیکھنے کے لیے، اس پروردگار کو دیکھنے کے لیے قلب کی آنکھیں بیدار ہونا ضروری ہے۔ قلب کی آنکھ بیدار ہو جائے خدا کو دیکھتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، صرف آنکھ نہیں، سماعت بھی ایسے۔ ایک عالم دین ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے استاد کو، اور ان کے استاد جو ہے نا مسجد کوفہ کے اندر خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے تخاطب کیا، کہتے ہیں مجھے مخاطب ہوئے، مجھ سے تخاطب کر کے مجھ سے کہا کہ تمہیں آواز آتی ہے مولا علی علیہ السلام کی مناجات کی، مولا یا مولا کی آواز آتی ہے؟ انت الرحیم، پروردگار تو کتنا رحیم و کریم ہے۔ مولا کی مناجات بہت ساری، ان میں سے یہ فرمایا کہ تمہیں یہ مناجات کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا کہ اگر تم سننا چاہتے ہو کہ تمہارے مولا اس وقت آج بھی مناجات کرتے ہیں تو میں نے چاہا کہ پوچھوں کس طرح؟ فرمایا کہ صبح فجر کے ٹائم، فجر داخل ہونے سے پہلے مسجد کوفہ میں آ جاؤ، تمہارے مولا کی آواز آئے گی مناجات کرتے ہیں۔ لیکن مجھے کیوں نہیں آتی آواز؟ سوال تو یہی ہے نا، وہ آواز مجھے کیوں نہیں آتی؟ وہ میرے کان کیوں نہیں سنتے؟ کیا میرے امام زمان علیہ السلام مجھ سے مخاطب نہیں ہوتے؟ کیا میں مولا کی آواز کو کیوں نہیں سن پاتا؟ میری سماعت کیوں اس قدر بیزار ہے کہ میں اپنے امام کو دیکھ نہیں پاتا؟ میری آنکھیں کیوں اس قدر بیزار ہیں کہ میں اپنے امام کی زیارت نہیں کر سکتا؟ اس شخص کا میں نے اسے عرض کیا تھا کہ ایک عورت جو ہے اس کا بیٹا بیمار تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے نا وہ بیماری یہ تھی کہ اسے گونگا پن کی بیماری ہوئی اور وہ بول نہیں سکتا، اور ڈاکٹرز نے بالکل جواب دے دیا۔ مایوس ہو گئی، اہل سنت تھی، وہ مایوس ہو کے پریشان ہو کے جا رہی تھی، اور اس کی ایک دوست شیعہ تھی، اس سے جب بات کی، اس نے کہا کہ میں نے تو ساری کوششیں کر لی، میرے بیٹے کا وہ گونگا پن نہیں جاتا، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ یہ کبھی بھی اب بول نہیں سکتا، زندگی میں کبھی بھی نہیں بول سکے گا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے کہ وہ شفا دے سکتا ہے۔ کہا وہ کون سا؟ کہا کہ مسجد جمکران میں چلے جاؤ، مسجد جمکران میں چلے جاؤ، وہاں جا کے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو۔ مخصوص طریقہ اس کا انشاءاللہ بیان کروں گا میں آپ سے، جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے وہ 10 مرتبہ بار بار پڑھا جاتا ہے، سجدے میں بار بار پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تو 2 رکعت نماز جو ہے وہ انجام دو، اور پھر سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے اپنے مولا امام زمان علیہ السلام سے مخاطب ہو۔ اب اس نے آئی، بچے کو لٹایا، بچے کو لٹا کے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں سجدے میں گڑ گڑانے لگی، گریا کرتے کرتے مجھے غش آیا، اور حالت غشی میں نے یہ دیکھا کہ مسجد جمکران کے باہر صحن میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان میں ایک شخصیت موجود ہے جو انتہا زیادہ نورانی شخصیت ہے، اور میں چاہتی تھی کہ میں ان سے مخاطب ہوں، لیکن ان کا رعب اور دبدبا اور ان کا نور اتنا ذوفشاں تھا کہ میں خطاب کرنا چاہتی تھی، میں بولنا چاہتی تھی، لیکن میں جو ہے نا کلام کرنے کی گویائی جیسے کہ میری زبان میں ہے ہی نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتی۔
میں اس روب اور دبدبے کی وجہ سے میری زبان گویائی نہیں کر پاتی تھی. تو کہتی ہے کہ میں جو ہے ان مجمع کے جہاں امام علیہ السلام کھڑے تھے، میں ان کے پیچھے جو ہے وہ کھڑی اہل سنت تھی، کہتے میں ان کے پیچھے کھڑی ہوئی. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ شخصیت مڑ کے میری طرف مخاطب ہوئی اور مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا کہ تم حاجت روائی کے لیے آئی ہو، تمہارا بیٹا بیمار ہے. تو میں نے سر ہلایا، جی مولا ایسی بات ہے. فرمایا جاؤ واپس جا کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر گریہ کرو، پھر مناجات کرو. کہا کہ مولا میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے اور میں گریہ ہی کر رہی تھی. کہا کہ نہیں، پہلے کچھ اور تھا، اب 2 رکعت نماز پڑھنے کا کچھ اور فلسفہ ہے. کہتی ہے میں دوبارہ جو ہے نا میں آئی اور میں پلٹنے لگی تو میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو میں فوراً کھڑی ہو کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پھر میں نے مناجات کر رہی تھی کہ میرے پاس میرے بیٹا جو ہے وہ ہلا اور اس بیٹے نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ ماما مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو. جو گنگا جس کے بارے میں تا حیات کہہ دیا ڈاکٹرز نے نہیں بول سکتا، ایک ایسا ڈاکٹرز ہے جو ہمارے اوپر نظر کیے ہوئے ہے، ہمارے اعمال پہ نظر کیے ہوئے ہیں، ہمارے خطابات پہ نظر کیے ہوئے ہیں، ہماری نیات پہ نظر کیے ہوئے ہیں، ہمارے کرداروں کے اوپر نظر کیے، جو ہر روز امام کے پاس اعمال جاتے ہیں. وہ طبیب ابھی بھی ہمارا منتظر ہے. تم اپنے اعمال کے اندر اچھائی پیدا کرو، تیرا امام چاہتا ہے کہ طبیب بن کے تمہارے پاس آئے اور تمہارا علاج کرے. لیکن میں کب آمادہ ہوں گا اپنے امام سے علاج کرانے؟ سوال یہ ہے نا، وہ کون سا دن ہوگا کہ میں عہد کر لوں کہ مولا، شیطان یاد رکھیں، شیطان یعدکم الفقر، شیطان کا کام یہ ہے کہ دل میں فقر پیدا کرتا ہے، مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ خدا کا بندہ نہ بن جائے. اس سے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. پروردگارہ اگر جو تیرا بندہ تیری طرف رجوع کرنا چاہے گا تو میں اس کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا اور میں اسے گمراہ کروں، اغوا کروں گا. آخر میں اس شیطان سے کیوں نہیں درس لیتا کہ جو بار بار مایوس ہونے کے باوجود پھر وہ نئے جذبے کے ساتھ کھڑا ہو کے پھر گمراہی کے لیے بھاگ پڑتا ہے. وہ ہزار مرتبہ دل میں مایوس ہوتا ہے لیکن مایوسی کو نہیں، پھر کھڑا ہو کے پھر اس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا اس شیطان سے ہی درس لے لو، اس پروردگار کی بارگاہ میں خطا ہو جاتی ہے لیکن اس کی ذات میں مایوس نہ ہوا کرو، پھر نئے جذبے کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس خدا سے اپنی لو لگا لو. دیکھو ایک وقت آئے گا، دیکھیں نا، جب آپ کو معلوم ہے یہ دروازہ ہے، اس دروازے کے پیچھے کوئی نہ کوئی موجود ہے، ایک شخص کھڑا ہے، کوئی نہ کوئی موجود ہے اس کے پیچھے کھڑا ہے، تو میں اتنا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ میرے کھٹکھٹانے سے ایک وقت آئے گا وہ دروازہ کھلے گا. یقین کیا ہونا چاہیے؟ دروازے کے پیچھے کچھ ہے، کوئی شخصیت ہے جو میری بات سن رہی ہے، میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے، میری مناجات ان تک ہو رہی ہیں. میں اس شخصیت کا یہ یقین پیدا کر لوں یہ دروازے کے پیچھے کچھ ہے، اب میں دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دوں. میرے عزیزان لازمی دروازہ کھلتا ہے، اور جس دن دروازہ کھل جاتا ہے بس وہ اس کی زندگی کا کامیاب ترین دن ہوتا ہے. اپنے ایمان کا دروازہ کھٹکھٹائیں، بار بار کھٹکھٹائیں، بار بار کھٹکھٹائیں. یہ مہینہ جو آج دیا گیا ہے نا، آج پہلی محرم شروع ہے، آج مولا کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جناب عباس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جناب حسین کا دروازہ بار بار کھٹکھٹائیں. یہ لجپال گھرانہ ہے، جب انہوں نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے مایوس نہیں بھیجیں گے، آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، وہ آپ کو کچھ دے کے بھیجیں گے. شرط کیا ہے؟ میں آمادگی اختیار کروں کہ میں دروازہ کھٹکھٹا کے کچھ میں نے لے کے جانا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پر علم کے پاس جاتے ہیں، علم پہ جا کے کتنے احترام کے ساتھ جوتے اتار کے دور علم کے احترام میں جا کے سلام کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے سلام؟ جو آپ سلام کرتے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. جناب عباس علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. یہ آپ کا کھٹکھٹانا یہاں تک نہیں،
یہ کھٹکھٹانا کربلا تک جاتا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی ہے اندر؟ ہاں کوئی موجود ہے. یہ علم کا سلام کرتے بے جا نہیں ہوتا. یہ دروازہ کھٹکھٹا، ہمیں یقین ہے علم کے پیچھے علمدار موجود ہے، لیکن مجھے آواز کیوں نہیں آتی؟ مجھے کیوں نہیں آواز آتی؟ میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں کر کے، بعض وقت مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، میں آگے دروازہ کھٹکھٹا کرتا ہوں، اندر سے آواز آتی نہیں آتی، اپنی حجت پوری کرنا. 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا، اس کے بعد کوئی بولے نہ بولے میں واپس جا رہا ہوں. نہیں، یہ در جو ہے، اس در سے آپ نے دروازہ کھلوانا ہے. آپ کی آواز یہاں تک نہیں، آواز وہ جاتی ہے کربلا تک، حسین علیہ السلام کے ذریعے تک جاتی ہے، جناب عباس علیہ السلام کے ذریعے تک جاتی ہے. اب ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں مسعود اختر ہوں. تو پھر وہاں سے آواز آتی ہے کہ نہیں، تیری میری ملاقات ممکن نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. پریشان ہو کے چلے جاتے ہیں، کون آواز سنائی نہیں دیتی. بعض کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، پوچھ رہا بھی رہا ہے کون نہیں پوچھ رہا. ہاں بے معرفتہ میرے جیسا کا آدمی ہو، گناہگار میری طرح کا بندہ ہو، وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آواز آتی ہے، کون ہے؟ میں کہتا جی میں مسعود اختر ہوں. نہیں، چلا جاؤ، تیری میری ملاقات نہیں ہو سکتی. باقاعدہ کلام ہوتا ہے، آپ سلام کرتے ہیں بڑے معرفت کے ساتھ سلام کیا کریں. یہ عباس علیہ السلام کا علم ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب اس کے علم کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جناب عباس علیہ السلام کی پناہ میں آ جاتے ہیں. تو وہاں پر جب سلام کرتے ہیں باقاعدہ جناب عباس علیہ السلام سے تخاطب ہو جاتا ہے آپ کا. جب تخاطب ہوتا ہے تو آواز آتی ہے. جب آپ جس سے کلام کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے جسے کلام کر رہے ہیں آپ کلام کر رہے ہیں اور وہ آپ سے کوئی جواب نہ دے. جواب دیتا ہے، آپ کلام کر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، پوچھتے ہیں کون ہے؟ میں کہتا ہوں مسعود اختر. آگے سے جواب آتا ہے بھائی نہیں، تیری ملاقات میرے ساتھ ممکن نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. میں پریشان ہوں تو پھر کھٹکھٹاتا ہوں، کچھ ٹائم کے بعد پھر کھٹکھٹاتا ہوں، پھر آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ کہتے ہیں جی میں مسعود اختر آیا ہوں. تمہیں پیچھے بھی کہا تھا کہ نہیں، تمہاری میری ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر تم آگے ہو. مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے میری وابستگی ہے. فرمایا کہ اگر تو مجھے چاہتا ہے تو پھر یہ نہ کہ میں آیا ہوں، کہ بس اب تو ہی تو ہے، میں کچھ بھی نہیں. جو میں کا بت بنا کے جا کے علم کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور پھر کاٹن کے کپڑے کر کے بڑے اکڑ کے جا کے سلام کرتا ہے، بڑے جو ہے تکبر کے ساتھ واپس مڑتا ہے. میرے ذہن امام جناب عباس علیہ السلام کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس در پہ جا کے عجز و انکساری چاہیے. اذا یمشون فی الارض حونا، اپنے آپ کو فروتنی کے ساتھ چلائیں، عاجزی کے ساتھ چلائیں. اس در پہ جاتے ہیں تو انتہا لگا عجز و انکساری پیدا کرے. کیوں کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام جب فرمایا گیا کہ مولا جب وضو فرماتے تھے نا تو وضو فرماتے تھے امام علیہ السلام کے جسم میں کپ کپی تاری ہو جایا کرتی تھی. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا آپ کے جسم پر اتنی کپ کپی جاری کیوں ہو جاتی ہے؟ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور جسم کپ کپانے لگ پڑتا ہے. تو فرمایا کہ بندہ خدا تمہیں معلوم نہیں میں کہاں پر آیا ہوں، کس کی محضر میں آ کے میں وضو کر رہا ہوں. فرمایا کہ میں اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جہاں بڑے بڑے حاکم کے بھی پاؤں تھر تھرانے لگ پڑتے ہیں. میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور یہ عباس علیہ السلام کا در ادھر ہی جا کے کھلتا ہے، حسین علیہ السلام کا در ادھر ہی جا کے کھلتا ہے. یہ سیڑھیاں ہیں جس پہ ہم نے چڑھنا ہے، ان سیڑھیوں سے سفر کر کے ہم نے خدا تک پہنچنا ہے. لیکن میرے عزیزان ہم ان سیڑھیوں کا انتخاب تو کریں، کوشش تو کریں، چڑھنے کی کوشش تو کریں. مجھے افسوس کے ساتھ بعض باتیں کہنی پڑتی ہیں. ہم پتہ کیا عادتاً کرتے ہیں، پہلے ہی بات گانے سنتے رہتے ہیں نا، تو پھر گانے والی عادت پڑی ہے تو پھر نوئے لگا لیتے ہیں. نوئے بھی کوئی درد سے نہیں لیتے کیونکہ وہ ایک عادت بنی ہے، اس عادت کو پورے کرنے کے لیے نوئے بھی لگا لیتے ہیں. سارا گانے گانے والے نوئے پڑھنے لگ پڑتے ہیں. اس گناہگار زبان سے، جس زبان سے لہویات بکی کے جاتی ہیں، اس گناہگار زبان سے جو ہے امام کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی. وہ جسم جو ایسی محافل میں چلی جایا کرتی تھی
ان جسموں کو لے جاتے ہیں جہاں پر لغویات ہیں، جہاں پر جو ہے وہ انسان جو ہے گناہ کی وادی ہے. جب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس جسم کی کیسے جو ہے نا خدا کی مطیع کے لیے وہ فرمانبرداری کے لیے جھکے گا. پہلے اس جسم کو اس قابل بنائیں. یہ نہ کریں کہ بھئی مجلس میں آئے تو باپردہ ہو گئے، مجلس میں آئے تو بڑے بحایا ہو گئے، مجلس میں آئے تو فروتنی اختیار کر لی، لیکن جب مجلس سے باہر جائیں گے تو وہ تکبر اختیار کر لیا. مجلس سے باہر جائے، کئی فنکشن ہوتا ہے، کئی جو ہے آپ کی شادیوں کا جو ہے نا تسلسل ہوتا ہے، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں نے پردے ہی نہیں کیے ہوئے ہیں. کیوں نہیں کیے ہوئے؟ یہ میری ذمہ داری اپنی بیٹی کو پردہ کراؤں. امام زمان علیہ السلام کے جو ہے نا کنیز میرا بنانا کام ہے، جناب سیدہ کا کنیز بنانا میرا کام ہے. کیوں میری بیٹی جو ہے وہ بے حیا ہو کے بے پردہ ہو کے کسی محفل میں جائے؟ اگر چلی جاتی ہے تو یہاں نقص ہے، یہاں حسین نہیں رہتے. اگر حسین یہاں میرے عزیز دام رہے تو پھر آپ کا عمل بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ ماہ محرم اسی کردار کے تبدیلی کا مہینہ ہے. پروردگار ہمیں اس کردار کی تبدیلی کو جو ہے، جو ہم آئے ہیں، یہ آپ نہیں آئے، آپ کو بلوایا گیا ہے. اور یاد رکھیں جو بلاتا ہے وہ خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں جب بھیجتا. یہ دنیا کی رسم ہے. اگر میں کسی کو گھر پہ بلاتا ہوں، کھانا بھی اچھا کھلاتا ہوں، جاتا ہے تو ساتھ دو چار تحائف بھی پیش کرتا ہوں. برادر من آپ آئے ہیں، آپ کی جو ہے ذی نوازش، میں میزبان ہوں، میرے مہمان ہے. خدا کا حکم ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا. اگر کوئی ضعیف یعنی مہمان تمہارے گھر آ جاتا ہے، اگر کافر بھی ہے تو اس کا احترام کر. تو جہاں کافر کا بھی احترام کیا کرنے کا حکم اس خدا دے رہا ہے، جب اس کی بارگاہ میں وہ خود بلاتا ہے مہمان اپنے گھر میں. آپ حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں، آپ جو ہے سیدہ زہرا سلام علیہ کے مہمان اور کنیزان ہیں. جب آپ کو بیویاں خود بلا رہی ہیں، آپ بیوی کے غم میں، ان کے بچوں کے غم میں رو رہے ہیں، آپ ان کے جو ہے پرسہ دینے کے لیے آئے، تو کیا آپ کو خالی ہاتھ میں؟ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں اٹھاتی. صرف آپ ظرف بڑا کریں تاکہ زیادہ آپ کو اس چیز سے مستفید ہو سکیں. اور خداوند عالم کی دعا ہے کہ پروردگار یہ غم حسین کے اس غم کے مہینے میں ہیں، وہ جو آنسو نکلتے ہیں اس آنسو کی معرفت عطا فرمائے. اور جو درد لے کے جناب حسین علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ سے کربلا آئے تھے، وہ درد شناخت کرنے کی توفیق دے، تاکہ وہ درد میں اپنے اندر پیدا کر کے حسین علیہ السلام کا درد سمجھ کے زمانے کے یزید کے خلاف کھڑا ہو سکتا.